پہلی جلد میں وہ چیپٹر موجود نہیں ہے، بلکہ وہ چوتھی جلد میں موجود ہے جو ہم آج پڑھیں گے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ، کتاب الاخلاق والبر والصلہ، جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو ہے اس کو آپ نکالیں گے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں لفظی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، ہم پہلے لفظی ترجمہ پڑھیں گے، میں پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے دہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اگلی کلاس ہوگی نا تو اس میں آپ لوگوں سے توقع رکھوں گی کہ آپ لوگ لفظی ترجمہ اگر یاد کر سکتے ہوں تو یاد ضرور کر لیجیے گا، کم از کم ایک حدیث کا تو کر لیجیے گا اگر کر سکتے ہوں۔ تو ہم اس کو شروع کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے سب درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلا ہمارا جو کتاب کا چیپٹر ہے وہ کتاب الاخلاق والبر والصلہ۔ سب سے پہلی حدیث، فقاہت فی الدین اور حسن اخلاق کن لوگوں کی صفات ہیں، اس کا ٹاپک ہے۔ عن ابی ہریرہ، پڑھیں، روایت ہے ابو ہریرہ سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خصلتانی، دو خوبیاں، لا تجتمعانی، نہیں جمع ہو سکتی، فی منافق، منافق میں، حسن سمت، حسن اخلاق، ولا، اور نہ، فقہ، سمجھ، فی الدین، دین میں۔ تو یہاں پر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خوبیاں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق اور دین میں فقاہت۔ ہم یہاں پر اخلاق کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اخلاق تو خلق کی جمع ہے، یعنی عادت، طبیعت، مزاج، فطرت، ان سب چیز کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور نیکی، بر، نیکی کو کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کی نیکی، اور حسن سلوک، اطاعت اور احسان۔ اور یہاں پر الصلہ ہے، اور صلہ کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اس میں نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان کے حالات کا خیال رکھنا وغیرہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے مومن کی صفات۔ سب سے پہلے ہم ان کے جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ خصلتانی، خصلتانی میں آپ دیکھیں آخر میں آنی ہے، تو یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے جب آنی ہوتا ہے، جس طرح سے تجتمی آنی، ٹھیک ہے، دو ملتے جلتے لفظ ہیں، تو دونوں میں کیا ہے؟ آنی، آنی کیا مطلب ہے؟ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو خوبیاں، دو خصلتیں، اور دو جمع نہیں ہو سکتی، لا تجتمعانی، نہیں جمع ہو سکتی دو چیزیں منافق میں۔ حسن سمتی، سمت دیکھیں یہاں پر نیا لفظ ہے، اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، علم کی سمجھ، یہ وہ والا فقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
پھر دین میں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلی چیز جو 2 خصلتوں کی بات ہے وہ ہے حسن اخلاق. سب سے پہلی چیز حسن اخلاق وہ نہیں ہے جو ہم نے بنا لی ہے، یا اگر ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا اخلاق ہے، یہ اچھا خلق ہے، بلکہ حسن اخلاق وہی عادات ہیں جس کو شریعت نے بتایا ہے، وہ حسن اخلاق ہے. اور حسن اخلاق میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. یہ دونوں ہونے چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ حقوق اللہ کر لیں تو ہی کافی ہے، نہیں نمازیں پڑھ لیں، سارا کچھ کر لیں، بس لوگوں سے نہیں ملنا، اس طرح سے ڈیلنگز نہیں کرنی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، حقوق العباد کر لیں تو وہی کافی ہے آپ کے لیے. تو ایسی بات نہیں ہے، دونوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے، تبھی یہ حسن اخلاق کہلائے گا. اور یہ ایسا حسن اخلاق کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہوں، یہ نہ ہو کہ کوئی ایک ہو، اور اپنی پسند اس میں کوئی شامل نہ ہو. یعنی میری پسند نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتا دیے ہیں وہ ہیں حسن اخلاق. اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں کہ حافظ ابن حجر کا یہ قول ہے، اس میں ترک یہ طریق خیر کو تلاش کرنا، یعنی یہاں پر جو حسن اخلاق کی بات ہے وہ کیا ہے؟ خیر کو تلاش کرنا. حسن اخلاق خیر کو تلاش کرنا، اور اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. بھلائی کے راستے تلاش کرنا، کہ بھلائی جہاں سے بھی مل رہی ہو، بھلائی کے راستے تلاش کرنا. دوسری بات ہے صالحین کی سیرت اختیار کرنا. اور تیسری بات ہے ظاہری اور باطنی عیبوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا. تو ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ حسن اخلاق دراصل کیا ہے؟ بھلائی کے راستے تلاش کرنا، صالحین کی سیرت کو اختیار کرنا، ظاہری اور باطنی عیبوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں. امام عبد الرحمن مبارک پوری اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 2 خوبیاں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ مومنوں کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کریں، اور اس بات سے زجر و توبیخ کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ منافق کی طرح ان میں ایک خصلت ہو اور دوسری نہ ہو. ایسا نہ ہو، دونوں خصلتیں ہونی چاہیے، کیونکہ منافق میں یہ 2 ایک ساتھ نہیں ہوتی. حسن اخلاق اور دین کی سمجھ. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات ہے کہ بعض لوگ اخلاق میں بہت اچھے ہیں لیکن ان کے پاس دین نہیں ہے. جن کے پاس دین ہے وہ اخلاق والے نہیں ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھے ہیں بڑے دین والے، ذرا اخلاق نہیں ہوتا ان میں. ایسی باتیں کی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دیندار بھی ہوں اور اخلاق بھی آپ کے ہوں. تو دونوں میں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو ہم دیکھتے ہیں اخلاق کے حوالے سے ہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق کے حامل تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو نمونہ ٹھہرایا. ارشاد ربانی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم اعلیٰ اخلاق پر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہ میں تو یقیناً صالح اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. مجھے تو اسی لیے بھیجا گیا ہے، اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو واجب کیا۔ کیسے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے رسول کی اتباع ہر ایمان لانے والے پر واجب کر دی ہے، کیونکہ وہ ایسے رسول ہیں جن کے عظیم اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انہی لوگوں کی قدر و منزلت ہوگی جن کے اخلاق کریمانہ ہوں گے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں۔ اکمل المؤمنین، اکمل ایمان والوں میں سب سے اکمل لوگ وہ لوگ ہیں۔ تو میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے حسن سلوک میں بہتر ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میرا سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق تم سب سے اچھا ہے۔ سیدنا نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حسن خلق سب سے افضل ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں فقہ فی الدین کے حوالے سے جو حدیث کا آخری حصہ ہے، فقہ فی الدین۔ دین میں فقاہت سے مراد وہ ملکہ ہے جو دل میں جگہ پکڑے، پھر زبان پر ظاہر ہو اور عمل صالح کا فائدہ دیتے ہوئے بندے میں خشیت اور تقوی جیسی صفات پیدا کرے۔ خشیت اللہ کا ڈر اور کسی کے لیے تعظیماً اس کا ڈر رکھنا، یعنی تعظیم بھی اس میں ساتھ شامل ہو۔ خشیت ایسے ڈر کو کہتے ہیں، اور جھک جانا اللہ کے خوف سے۔ تو یہاں پہ ہمارے یہاں جو عموماً رواج ہے، جو فقہ پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں ابواب کا مطالعہ ہوتا ہے، اس مقصد کے پیش نظر ہوتا ہے کہ اس کو پڑھیں گے اور اس کو روزی کمانے کا ذریعہ بنائیں گے، یا اس سے ہمیں بہت عزت ملے گی، شرف ملے گا۔ تو اس سے مراد ایسی فقاہت نہیں ہے، اس سے مراد دین کی سمجھ ہے، قرآن اور حدیث۔ اس سے مراد قرآن اور حدیث کا علم، احکام اور مسائل کا علم، حلال اور حرام کی تمیز کا علم اس سے مراد ہے، تاکہ آپ کے اور میرے عمل میں یہ چیزیں آ جائیں۔ جیسا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، مجھے تمہارے بارے میں زبان کے داؤ پیچ سے واقف اور چکنی چپٹی باتیں کرنے والے منافق سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ دین اس لیے سیکھا جائے کہ اپنے عمل میں اس کو لایا جائے، نہ کہ ظاہری نمود و نمائش کے لیے یا شہرت کے لیے۔ سورہ توبہ میں بھی آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے دین کو سیکھنے کی طرف اشارہ کیا
کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایک جماعت ایسی ہو نکلتی اور آ کر کے وہ سیکھتی اور جا کے اپنی جگہوں پہ سکھاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مَن یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو تم میں سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ دے دیتے ہیں، جس کے لیے ارادہ کرتے ہیں. تو کس کے لیے ارادہ کرتے ہیں دین میں سمجھ دینے کا؟ الحمدللہ جو لوگ آئے ہیں چل کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین میں سمجھ دے دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں. تو خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بر کیا ہے؟ بھلائی کے راستے جو کہ ہم اختیار کرتے ہیں. اچھا، پھر یہ بات ہے کہ ہم یہیں تک ہی اس حدیث کو رکھتے ہیں. اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی یہ والی حدیث کی؟ ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کیا بات ہم نے دیکھی کہ دو خوبیاں ہیں جو منافق میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. دو خوبیاں جو مومن میں جمع ہوتی ہیں، جو مسلمان میں جمع ہونی چاہیے، وہ کیا ہیں؟ حسن اخلاق اور دین میں سمجھ. حسن اخلاق اور دین میں سمجھ. تو یہ دو خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اس کے لیے اپنا وقت لگانا ہے، اپنی صلاحیت لگانی ہے، اپنا سب کچھ لگانا ہے. دیکھیں دین میں سمجھ گھر بیٹھ کے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ دین میں سمجھ کہیں جا کر سیکھ کر استاد کی صحبت اختیار کر کر ہی آئے گی. اور یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی استاد ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی گائیڈ لائن دے رہی ہوں، لیکن آپ نے استادوں سے علم حاصل کرنا ہے. آپ نے ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ میں نے اپنے بڑے استادوں سے علم حاصل کرنا ہے. میں بھی یہی نیت کروں گی کہ میں بھی استادوں سے سیکھوں. سب نے بڑے استاد سے سیکھنا ہے، کیونکہ استاد کے بغیر ہمیں کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئے گی. گھر میں بیٹھ کے ہم کوئی چیز نہیں سیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں، گائیڈر جب تک نہیں ہوگا نا، جس کو پتہ نہیں ہوگا نا اس کا، جیسے یہ راستہ ہے جنت کا راستہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اچھا پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت جا کے آئے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے نا. اب جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم آ رہے تھے تو ہمیں راستے کا نہیں پتہ تھا، تو جن کا گھر ہے انہوں نے ہی ہمیں راستہ بتایا نا فون پہ کہ یہ گھر اس طرح سے ہے، اس طرح آ جائے. تو ہم سرچ بھی کر رہے تھے، ہمارے پاس گوگل بھی تھا، میپ بھی تھا، سارا کچھ تھا، لیکن ہم بھٹک گئے تھے راستے سے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود سے جب پڑھنے بیٹھے نا تو بھٹک جاتا ہے انسان. اس لیے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خود سے پڑھ لوں گا، تو خود سے کبھی بھی نہیں کچھ پڑھا جاتا جب تک استاد نہ ہو. تو استاد بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے جا کر بیٹھ کر سیکھ کر ہی جو ہے وہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے حدیث فقاہت فی الاسلام کی برتری. حدیث کے الفاظ ہم دہرائیں گے جب میں پڑھوں گی. تو عن ابی ہریرہ، روایت ہے ابو ہریرہ سے، سئل، سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من اکرم الناس، کون زیادہ معزز ہے لوگوں میں، قال، فرمایا، اتقاہم، سب سے زیادہ ڈرنے والا ان کا،
सबसे ज्यादा डरने वाला उनका। लिल्लाह अल्लाह से। क़ालू उन्होंने कहा लैसा नहीं अन हाज़ा इसके बारे में नस्अलुका हमने सवाल किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अक्रमुन नासी तो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले लोगों में से यूसुफ अलैहिस्सलाम नबीउल्लाही अल्लाह के नबी इब्न बेटे नबीउल्लाही अल्लाह के नबी इब्न बेटे नबीउल्लाही अल्लाह के नबी इब्न बेटे खलीलुल्लाह के यानी परदादा। क़ालू उन्होंने कहा लैसा नहीं अन हाज़ा इसके बारे में नस्अलुका हमने सवाल किया आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल फरमाया फ़अन मादिनिल अरबी फ़अन मादिनिल अरबी तो कानों के बारे में मुख्तलिफ लोगों यानी अरब के। तसअलूननी तुम सवाल करते हो मुझसे अन्नासु लोग मादिनु काने हैं खियारुहुम बेहतर उनमें से फिल जाहिलियती जाहिलियत में खियारुहुम बेहतरीन उनके फिल इस्लाम इस्लाम में इज़ा जब फ़क़ीहु दीन की समझ हो उन्हें। तो यहाँ हम हदीस देखते हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया लोगों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। सहाबा ने कहा हमने इसके बारे में तो सवाल नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर लोगों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले अल्लाह के नबी सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं जिनके बाप भी नबी हैं दादा भी नबी हैं और परदादा खलीलुल्लाह हैं यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सहाबा ने कहा हमारा सवाल इसके मुतालिक भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर तुम अरब की कानों यानी लोगों के मुतालिक सवाल कर रहे हो। लोग तो काने हैं इनमें से ज़माना जाहिलियत के बेहतर लोग इस्लाम में भी बेहतर हैं जबकि उन्हें दीन की समझ हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बात है सबसे पहली वो क्या है इज़्ज़त का मेयार बताया गया है।
کہ کون سب سے زیادہ معزز ہے لوگوں میں سے. اور عزت کا معیار کیا بتایا ہے سب سے پہلے حدیث میں؟ کہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ علم والے ڈرا کرتے ہیں. اس کا مطلب کون ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے؟ جو علم رکھے گا. اور پھر یہ بات ہے کہ جس طرح سے کانیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، تو کوئی عمدہ اشیاء پر مشتمل ہوتی ہے تو کوئی ردی چیز پر، اسی طرح لوگ بھی اخلاق اور اعمال کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کانوں کی طرح ہوتے ہیں لوگ، یعنی کوئی اچھا ہوتا ہے تو کوئی برا ہوتا ہے. اس طرح سے کوئی اخلاق اور کردار کے حوالے سے دور جاہلیت میں ہی ممتاز ہوتا ہے اور فہم و فراست میں بہت آگے ہوتا ہے. تو جب وہ اسلام لے کر آئیں گے، مسلمان ہوں گے، تو وہی چیز ان کی برقرار رہے گی. آج عزت کا معیار کیا ہے؟ مال ہے یا ڈگری ہے. اور ڈگری میں بھی برانڈ ہے، فلاں یونیورسٹی کی ڈگری مانی جائے گی. بعض تو جاب کے لیے اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو ان کو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ فلاں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلبہ ہی ہم سے رابطہ کریں اور کوئی اور رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں. یعنی کہ برانڈ ہے نا. اسٹینڈرڈ کیا بنایا عزت کا معیار کیا بنایا کہ اپنی طرف سے بنا لیا. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عزت کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. عزت والا شخص کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، وہی ہے. اور یہ بات ہے کہ دوسری بات جو اس حدیث میں ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا؟ کہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری کہ اتنی پاک دامنی، اتنی حیاداری کہ 22 سال قید برداشت کر لی لیکن برائی نہیں کی. اتنا زیادہ یہ اکرام ہے ایسے شخص کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف ہے اکرام والے شخص. تو اور پھر یہ بات ہے کہ لوگ تو کانوں کی طرح، کہ جیسی کوئی کان ہوگی ویسے ہی وہ شخص ہوگا، چاہے دور جاہلیت میں ہی ہو جیسا بھی. اچھا، اب یہاں پر یہ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوالٹیز انسان کے اندر ہوتی ہیں، جیسی کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ دور جاہلیت میں اگر کوئی تیز کام کرتا ہوگا، بہت اپنے کاموں کو سمجھ کے کرتا ہوگا دور جاہلیت میں، تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ کوالٹی تو اس کی برقرار رہے گی نا. تو وہ اسی طرح سے کام کرے گا اور دین میں آگے جائے گا پھر. اور جیسے کہ اگر آپ دیکھیں خالد بن ولید کی زندگی کو، تو خالد بن ولید جب اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ کتنے فہیم انسان تھے نا، بہت زیادہ. غزوہ احد کا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا نا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی اس اسٹریٹجی کو اپنایا تھا اور کیسے وہ آئے تھے. تو جب دین لے کر وہ اسلام لے کر آئے، دین میں آ گئے، تو ان کی خدمات کتنی زیادہ ہوئی تھیں اور کتنی فتوحات تھیں جو ہم نے خالد بن ولید کے ذریعے حاصل کی. یعنی اللہ کے مدد سے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا. اور بھی آپ دیکھیں کہ پہلے جیسے حاتم طائی ثقافت کے حوالے سے بہت زیادہ اس دور میں بھی کہ پورے عرب میں اس کا چرچا تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ کہ کوالٹی تھی نا.
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہاں پر بتایا ہے کہ اسلام میں بھی وہ کوالٹی رہے گی، بلکہ اس میں اور 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو ہمیں کیسا بننا ہے، کیسی کانیں بننی ہیں؟ ہیرے کی، جو کوئلے کی کان میں ہیرا ہوتا ہے، یا کوئلہ؟ ہم اپنے لیے خود اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کیا کریں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دین کی سمجھ پیدا کرنی ہوگی، اور قرآن اور حدیث کو اس طرح سے سیکھنا ہوگا اور اس کو آگے پھیلانا ہوگا۔ اگلی حدیث ہم دیکھیں گے۔ اگلی حدیث ہے صحابہ کے مابین رشتہ اخوت۔ انس، روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے۔ ان کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ سے، ٹھیک ہے۔ قال، انہوں نے کہا، اخی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی چارہ قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بین الزبیری، درمیان زبیر رضی اللہ عنہ کے، و بین، اور درمیان، عبداللہ بن المسعود، عبداللہ ابن مسعود کے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہے بھائی چارے کی، تو یہ یاد رہے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں مہاجر صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں مہاجر صحابہ ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں مذکورہ بھائی چارے کا قیام کیا ہوا تھا؟ مکہ مکرمہ میں عمل میں آیا تھا۔ جیسا کہ ہمیں حدیث کی شرح سے پتہ چلتا ہے، حافظ ابن عبد البر نے کہا کہ رشتہ اخوت 2 دفعہ قائم کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں مہاجرین کے مابین، اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان، یعنی بھائی چارہ، برادرہڈ، اخوت کا رشتہ۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کے لیے گراں قدر قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے مکہ میں کیسی سچویشن ہو گئی تھی جب ایک گھر کا ایک فرد مسلمان ہو رہا تھا اور باقی مسلمان نہیں ہو رہے تھے، پھر دوسرے گھر کی کوئی بچی مسلمان ہو رہی تھی، مطلب ایسی کشمکش بہت زیادہ تھی۔ تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواخات کروائی تھیں، آپس میں بھائی بھائی بنوایا تھا کہ بے گھروں کو آسرا ملے گا، ان کے جو گھر بار جو والے جو صحابی جو ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور نہ صرف اس کو اپنے گھر کا فرد قرار دیں گے بلکہ اس کا سہارا بھی بن جائیں گے، بلکہ اس کو ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تسکین پہنچانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں گے۔ اور ایسا ہوا اور ایسا کیا لوگوں نے۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے پیروکاروں کے مابین 2 دفعہ رشتہ اخوت قائم کیا، اور یہ بھائی چارہ اسلام کے نام پر تھا۔ دوسری بار تو انصار نے اللہ تعالیٰ کے نام پر مہاجروں کے لیے قربانیاں دیں جو مثال اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کوئی بھی مہذب ایسے ایثار کی مثال پیش، کوئی بھی مذہب ایسے ایثار کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ یہ اسلام ہی ہے جس نے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کی عزت اور حرمت جو ہے وہ
اس کا محافظ بنا دیا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک حالی نے بھی یہ والی نظم کی، پانی پلانے پہ جھگڑا، اور اس طرح سے پہلے کیا تھے وہ، اور کیسے بعد میں اسلام لانے کے بعد اخوت کا کیسے رشتہ ان کے اندر قائم ہو گیا۔ ابھی بھی یہ نہیں کہ وہ اس دور کی بات نہیں ہے، ابھی بھی ایک کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، آپس میں تعلقات کو، بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا۔ اگلی حدیث ہے راستوں میں بیٹھنے کے حقوق۔ عن عمر، روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، ایاکم بچو تم، والجلوس اور بیٹھنے سے، فی الصعودات راستوں میں، وفی روایت اور ایک روایت میں ہے، طرقی راستوں میں، فَإِن كُنتم پھر اگر ہو تم، لَابُدَّ فاعلین لابد فاعلین ضروری کرنے والے، فَأْتُوا تو دیا کرو، فَأْتُوا تو دیا کرو، اس میں اعراب صحیح نہیں لگے گا، طریقہ حقہ قیل، پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وما حقہ قال غض البصر ورد السلام وارشاد الضال۔ اب آگے سے اس کا ترجمہ بھی دہرا لیتے ہیں۔ ضروری کرنے والے تو دیا کرو، راستے کو اس کا حق کہا گیا، کیا اور کیا ہے حق اس کا، فرمایا جھکا کر رکھنا نگاہ کو، اور جواب دینا سلام کا، اور رہنمائی کرنا بھٹکے ہوئے کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، اگر ایسا ضروری طور پر کرنا ہی پڑ جائے تو راستے کو اس کا حق دیا کرو۔ پوچھا گیا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا جھکا کر رکھنا نگاہ کو، اور جواب دینا سلام کا، اور بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو بات راستوں میں بیٹھنے کی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بہت، یہاں پر تو کشادہ آپ کی گلیاں ہیں، تو جہاں پہ تنگ گلیاں ہوں وہاں پر اگر لوگ بیٹھ جائیں، خصوصاً مرد حضرات بیٹھ جائیں، تو وہاں سے گزرنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہاں پر فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھیں، بچیں، اور پھر ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، صحابہ کے پاس کہاں بیٹھتے، تو وہ راستوں میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر بیٹھنا تو ہے
لیکن اگر بیٹھنا ضروری ہے یا مجبوری ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو جھکانا ہے، غض بصر، اور سلام کا جواب دینا ہے، اور ناواقف کی رہنمائی کرنا ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ یہاں پر کہ انسانیت کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے صرف اسلام نے ٹھوس اقدامات کیے ہیں کہ عام راستوں اور گزرگاہوں کو معاشرے کی اجتماعی ملکیت قرار دیا کہ یہ سب کے لیے عام ہے، سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے ان پر مجلسیں جما کر بیٹھنا بالکل بھی درست نہیں ہے. اس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، بالخصوص پردہ دار عورتوں کو، جو لوگوں کے سامنے آنے یا ان کے سامنے سے گزرنے کو پسند نہیں کرتی. اگر کسی مجبوری کی بنا پر کسی گزرگاہ پر بیٹھنا ہی پڑ جائے تو ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. مثلاً گزرنے والی عورتوں سے نظریں بچا کر نکلا جائے. اچھی گفتگو کرنا، یعنی زیادہ بوجھ لادے ہوئے آدمی کی مدد کر دینا مثال کے طور پر، اور مظلوم اور مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرنا. جو کوئی راستہ پوچھنے آیا آپ کے پاس بھٹک گیا تو اس کو راستے کی رہنمائی کر دینا اور سلام کا جواب دینا. اسلام میں آپ دیکھیں شاہراہوں گزرگاہوں کے جو حقوق ہیں تو ان پر تجاوزات قائم کر لینا، یعنی ٹینٹ لگا دینا شادی کے لیے، اور سڑکوں کو بلاک کر دینا، اور پھر اسی طرح سے وہاں پہ لڑکوں کا سڑکوں پر کھیلنا شروع کر دینا. سامنے ہی جو ہے وہ گزرنا مشکل ہو جائے، اور اگر آپ گزریں تو آپ کو بال لگ جائے. ایسا کتنا زیادہ ہے، اور کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کہ راستہ ہے وہ گزرگاہ ہے. عموماً چھٹی والے دن اگر آپ دیکھیں کہ کچھ جگہ مخصوص ایسی ہیں وہاں پہ سڑک ہے، اس سڑک پہ وہاں پہ گراؤنڈ بھی ہے، لیکن گراؤنڈ کے علاوہ بھی سڑک پہ بھی بچے کھیل رہے ہیں، اور وہاں سے جو گزر رہا ہے تو اس کو کتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے. ہمارے ملک میں یہ چیزیں عام ہیں، ایسا ہوتا ہی ہے. اور تنگ گلیاں ہیں، سڑکیں تنگ ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کچھ بھی دین کی بات تو نہیں ہو رہی نا، کوئی اور ہی ایسے کام ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو ٹرانسپورٹ کا خیال نہیں کرتے، جو تنگ گلیاں ہیں تنگ سڑکیں، وہاں پہ بڑے بڑے جو ٹرالر گھسا لیتے ہیں، پیچھے سے گاڑیاں ہارن دے رہی ہیں. اس طرح سے وہ راستوں کا جو حق ہے وہ اس کو دینا ہے. وہاں اس طرح سے اس کو یعنی کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر یعنی سڑک، آدھی سڑک جو ہے وہ اپنی باڑ لگا کے جو ہے وہ کور کر دی ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ بالکل ناجائز ہی ہیں. اور پھر اسی طرح سے مارکیٹس میں دکان ہے، دکان کے ساتھ آگے سے انہوں نے اور ایڈیشن کر دی، اپنی چیزیں آگے بھی رکھ دی ہیں، تو گزرنے کی جگہ ہے تو وہ گزر بھی نہیں سکتے وہاں سے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ٹھیلے لگا لیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اب وہ ٹھیلے تو انہوں نے لگا لیا، اب جب ٹھیلے ہٹائے جا رہے ہیں تو پھر ان ہٹانے والوں کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. پہلے نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ تو چیز درست ہی نہیں تھی جو آپ نے یہ کام کیا. بہرحال اس چیز کو بہت زیادہ دیکھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس انداز سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ امت اسلامیہ کی پہلی نسل یعنی صحابہ کرام کو دیا جا رہا ہے. وہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے لیے تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اس طرح سے کسی کا حق مارنا تھا یا کسی کے لیے اس طرح سے کرنا تھا، خلاف ورزی کرنی تھی. ان کو بھی یہ چیز کہی جا رہی ہے. اور جو بات ہے غض بصر کی کہ آپ وہاں پر اپنی نظریں بچا کے، اب یہاں پہ بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ عورتوں کو دیکھیں، تو یہ کیسی بات ہے نا. تو اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. سلام کرنا ہے تو سلام کا جواب دینا ہے، اس لیے بیٹھنا ہے راستوں میں.
اور گزرگاہوں سے اپنے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے. اور عموماً ایسا ہی ہے کہ عورتیں تو نہیں بیٹھیں گی نا راستوں میں جا کے، مرد ہی زیادہ تر بیٹھیں گے، تو مردوں نے ہی اپنے غزے بسر کرنا ہے. تو اس چیز کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اور جہاں جہاں بھی آپ کو آپ کے ذہن میں کوئی آ رہی ہے بات ایسی کہ وہ جگہ ہیں گزرنے کی اور وہاں پہ کچھ اس طرح ہوں، ٹریفک کھڑی کر لیتے ہیں، بائکس کھڑی کر لیتے ہیں، بائکس کھڑی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تعلیم کی ضرورت ہے کہ ہاں، بتایا جائے کہ یہ گناہ اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے اور سب کو یہی بات بتانی چاہیے کہ راستوں میں، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پر آپ بتا دیں کہ ہم یہیں تک ہی رکھ لیں حدیث کے پاس یا آگے اور پڑھ لیں. چلیں ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور اچھا اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا علم دے جو ہم کبھی نہ بھولیں، اور ہمارے علم میں، فراست میں، فہم میں اور استقامت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آپ سب چل کر آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا آنا جانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کو اللہ تعالیٰ علم کی بہت بلند منزلوں تک پہنچائے اور بڑے بڑے استادوں سے آپ کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.